بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک بھر کے تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کی خدمت میں نواز محل کا سلام پہنچے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں آپ کو پینشنرز کو اور فیملی پینشنرز کو تعلیمی وظائف، بیناولنٹ فنڈ سے تعلیمی وظائف لینے کا طریقہ کار بتاؤں گا، کیونکہ اکثر پینشنر اور فیملی پینشنر یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے کسی چیز پر بیناولنٹ فنڈ سے۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ آپ بیناولنٹ فنڈ سے اپنے بچوں کی تعلیمی وظائف حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح کر سکتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ گزشتہ روز میں نے ایک ویڈیو اس حوالے سے شیئر کی تھی جس میں اکثر احباب نے کویسچن پوچھے تھے کہ کیا پینشنر اور فیملی پینشنر بھی درخواستیں اپنے بچوں کے لیے دے سکتے ہیں، تو اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں یہ ڈسکشن کی جائے گی۔ اس کے علاوہ سندھ سے بھی کافی ملازمین نے یہ پوچھا ہے اور پینشنرز نے پوچھا ہے کہ وہ درخواستیں دے سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ یہ صرف پنجاب کے ملازمین اور ریٹائرڈ ملازمین اور پینشنرز کے لیے ہے۔ جو ہی بلوچستان، سندھ، کے پی کے اور وفاق کے ملازمین اور پینشنرز کے لیے درخواستیں طلب کی گئیں تعلیمی وظائف کے لیے، تو انشاءاللہ اس بارے میں آپ کو ضرور آگاہ کیا جائے گا۔ تو حکومت پنجاب کے ماتحت ملازمین جو حاضر سروس ہیں وہ بھی اس طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے درخواستیں دے سکتے ہیں، لیکن یہ ویڈیو فوکسڈ ہے ملازمین جو ریٹائرڈ ہیں اور پینشنرز اور فیملی پینشنرز ان کے حوالے سے، کیونکہ اکثر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ درخواستیں اب نہیں دے سکتے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین پنجاب حکومت کے اور پینشنر اور فیملی پینشنرز اپنے زیر تعلیم بچوں کے لیے بیناولنٹ فنڈ، بہبود فنڈ سے تعلیمی وظائف کے لیے مجوزہ فارمز پر اپنے محکمہ کے توسط سے مقررہ تاریخ تک درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اہلیت کیا ہے؟ تو اہلیت جو ہے وہ ریٹائرڈ ملازمین جو پینشنر اور فیملی پینشنر ہیں اور حاضر سروس ہیں وہ اپنے 2 بچوں کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ حاضر سروس ملازمین اور ریٹائرڈ ملازمین پینشنرز جو ہیں وہ اپنے 2 بچوں کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، اور ان بچوں کے لیے جنہوں نے میٹرک کا امتحان کم از کم 60% نمبروں سے پاس کر لیا ہو، یا اگلی کلاسوں کا امتحان یعنی ایف اے ایف ایس سی کا امتحان پاس کر لیا ہو، اور بی ایس کا کر لیا ہو، ایم ایس کا کر لیا ہو، یعنی میٹرک یا اس سے اوپر کلاس کسی کا امتحان پاس کر لیا ہو اور اگلی کلاس میں وہ زیر تعلیم ہو، تو ان 2 بچوں کے لیے آپ درخواستیں وظیفے کے لیے دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوران سروس فوت شدہ ملازمین ہیں، ان کی فیملی یا میڈیکل گراؤنڈ پر انفٹ جو ملازمین ہیں وہ اپنے 3 بچوں کے لیے درخواستیں دے سکتے ہیں وظیفے کے لیے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہے کہ تمام ملازمین اور ریٹائرڈ ملازمین اور پینشنرز اپنے بچوں کی درخواستیں مجوزہ درخواست فارم پر تعلیمی ادارہ کے سربراہ سے تصدیق کرانے کے بعد محکمہ کے سربراہ سے توسط سے متعلقہ دفتر میں جمع کرا سکتے ہیں۔ جو حاضر سروس ہیں وہ تو ان کو پتہ ہے، لیکن جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، جو ملازمین فوت ہو گئے ہیں، ان کی فیملیز کہاں سے یہ تصدیق کرائیں گے؟ تو جس دفتر سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں، جس دفتر میں دوران سروس ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس محکمے کے سربراہ سے سائن کرا کر یہ فارم آپ جمع کرا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں تمام جو گزٹڈ ملازمین ہیں پورے صوبے سے گریڈ 16، اس میں ایس ایس ٹی ٹیچرز بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ گریڈ 16 اور 22 تک کے تمام ملازمین یہ اپنی درخواستیں جمع کرائیں گے صوبائی بہبود فنڈ بورڈ، الفلاح بلڈنگ، شاہراہ قائد اعظم لاہور میں۔ اور جو نان گزٹڈ ہیں لاہور کے سول سیکٹریٹ کے ملازمین، نان گزٹڈ گریڈ 1 تا 15، وہ بھی اسی دفتر میں درخواستیں اپنی جمع کرائیں گے۔ اس کے علاوہ پورے صوبے کے نان گزٹڈ ملازمین جو ہیں گریڈ 1 تا 15، وہ اپنے متعلقہ ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں بہبود فنڈ برانچ میں اپنی درخواستیں مجوزہ فارم پر جمع کرائیں گے۔ اچھا جی، ان جو درخواست ہوگی ان کے ساتھ کون کون سے کاغذات لگانے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ نمبر 1، طالب علم یا طالبہ کا جو شناختی کارڈ ہوگا یا بے فارم، اس کی کاپی لگانی ہے، اور یہ یاد رہے گی یہ تمام چیزیں جو میں کاپیز کہہ رہا ہوں فوٹو سٹیٹ، یہ مصدقہ ہونی چاہیے، تصدیق شدہ ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر والد والدہ دونوں کے شناختی کارڈ کی کاپی، یا والد والدہ نہیں ہے یا ایک ہے یا ان میں سے اللہ نہ کرے کوئی فوت ہو گیا ہے، تو وہ اس کے سرپرست یا گارڈین کے شناختی کارڈ کی کاپی ساتھ لگانا ضروری ہوگا۔
تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ سرکاری ملازم جو حاضر سروس ہوگا وہ دسمبر 2023 یا جنوری 2024 کی مصدقہ جو سیلری سلپ ہوگی، پے سلپ ہوگی، اس کی کاپی ساتھ اٹیچ کی جائے گی۔ اور چوتھے نمبر پر جو پینشنر یا فیملی پینشنر ہیں ان کے پی پی او یعنی پینشن پیمنٹ آرڈر جو ریٹائرمنٹ کے وقت ایک پیپر جاری ہوتا ہے، یا جن کی پینشن بک ہے وہ، یا پینشن پیمنٹ آرڈر جو ریٹائرمنٹ کے وقت جاری ہوتا ہے، اس کی کاپی، یا دسمبر 2023 یا جنوری 2024 کی پینشن سلپ کی کاپی جو ہے نا وہ آپ نے ساتھ لگانی ہے درخواست فارم کے۔ اس کے علاوہ بورڈ یا یونیورسٹی سے جاری کردہ ریزلٹ کارڈ جو ہوگا، میٹرک کا، ایف اے، بی اے کا، جو بھی ہوگا، وہ اس کی کاپی آپ نے مصدقہ ساتھ لگانی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ایک سوال پوچھا جا رہا تھا کہ پرائیویٹ اداروں میں جو طالب علم زیر تعلیم ہیں ان کے لیے بھی درخواستیں دی جا سکتی ہیں یا نہیں دی جا سکتی؟ تو بالکل ان کی درخواستیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ تو اس صورت میں ان کے جو اداروں کا بورڈ یا یونیورسٹی سے علاقہ کا سرٹیفکیٹ ہوگا یا رجسٹریشن نمبر ہوگی، وہ بھی ساتھ آپ نے اٹیچ کرنی ہے۔ اب یہ ہے کہ درخواست فارم ملیں گے کہاں سے، درخواست فارم کہاں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ تو درخواست فارم صوبائی بہبود فنڈ کے جو بورڈ ہے الفلاح بلڈنگ لاہور، وہاں سے، اور صوبہ کے تمام ڈپٹی کمشنر کے آفیسز جو ہیں ان کی بہبود فنڈ برانچ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ درخواست فارم پنجاب بیناولنٹ فنڈ کی ویب سائٹ www.pbf.punjab.gov.pk یہاں سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر کے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے یہ درخواست فارم، میرا جو پیج ہے فیس بک پیج، اس کا لنک میں نیچے دے رہا ہوں، امپلائیز کارنر پی کے اگر آپ سرچ کریں گے فیس بک پر تو وہاں پر بھی میں نے یہ درخواست فارم جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دیے ہیں۔ آپ وہاں پر بھی آسانی سے جو ہے یہ درخواست فارم ڈاؤن لوڈ وہاں سے کر سکتے ہیں میرے فیس بک پیج سے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ درخواستیں مجوزہ فارم پر فل کر کے ہر لحاظ سے مکمل 1 جنوری 2024 سے لے کر 2 اپریل 2024 تک متعلقہ دفتر میں دستی یا بذریعہ ڈاک جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔